بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل کی صحبت کا اثر۔ ہم اس حلقہ ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اصل میں یہ حلقہ ان احباب کے لیے ہے جنہوں نے قاضی خاندان میں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان کے علاوہ اور دوست بھی آتے ہیں۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، جس کا دل چاہے شامل ہو، ہم کسی کو روکتے نہیں۔ میں وقتاً فوقتاً خاص احباب کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ اس سے ان کو کچھ فائدہ ہو اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بیعت لینے والا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو ایسا راستہ سمجھائے وہ جہنم سے بچ کر جہنم میں پہنچ جائیں اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائیں بیعت کنندہ عہد کرتا ہے کہ شیخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم بتلائے گا اس پر عمل کرے گا۔ امراض روحانی کا علاج صحبت شیخ کے سوا کچھ نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے یہ دور نہیں ہوتی۔ دینی مدارس میں کتابوں پر عبور ہو جاتا ہے مگر تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء کرام کی بھی کما حقہ اصلاح نہیں ہوتی۔ بعض امراض روحانی جسمانی امراض سے زیادہ مہلک ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں قبر سے ورے ختم ہو جاتی ہیں، قبر سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں ساتھ جاتی ہیں۔ زمیندار، تاجر، سرکاری ملازمین کو تو جانے دیجیے، اہل علم بھی ان سے نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ خاص اہتمام نہ کریں۔ مدارس عربیہ میں طلباء کو علم دانشتن کے درجے پر حاصل ہوتا ہے، داشتن کے درجے پر نہیں۔ مدارس عربیہ میں طلباء کو علم دانشتن کے درجے پر حاصل ہوتا ہے، جاننے کے درجے پر حاصل ہوتا ہے، داشتن کے درجے پر نہیں۔ یعنی دین سمجھ کر آتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جن پر دین کا عملی رنگ چڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کرام کے اندر بھی روحانی بیماریاں باقی رہتی ہیں جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی کمالات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ اللہ والے موتیوں سے بھی گرا قیمت ہیں، اللہ والے موتیوں سے بھی گرا قیمت ہیں، موتیوں سے بھی ان کی قیمت زیادہ ہے۔ موتی ملنے ارزاں لیکن اللہ والے ملنے گرام۔ ارزاں کا معنی موتی ملنے سستے ہیں، بھائی رضا کیا معنی کریں؟ موتی ملنے ارزاں اور اللہ والے موتیوں سے بھی گرا قیمت ہوتے ہیں۔ موتی ملنے ارزاں لیکن اللہ والے ملنے گرام۔ گرام کا معنی یہاں مراد ہوگا موتی ملنا آسان ہے، اللہ والے ملنا مشکل ہے۔ ہاں بھائی، جزاک اللہ۔ وہ نایاب نہیں کمیاب ہیں، وہ نایاب نہیں کمیاب ہیں۔ اگر کامل مل جائے تو اس کے قلب سے ادب، عقیدت اور اطاعت کی 3 تاریں جوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
ہر کامل مل جائے تو اس کے قلب سے عدم، عقیدت اور اطاعت کی 3 تاریں جوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے بغیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہنے والے بھی محروم رہے، جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پاس سے ادب تھا، نہ عقیدت تھی اور نہ اطاعت کرتے تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے ایک شخص مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ منافقین مسجد نبی میں 3 نمازیں باجماعت پڑھتے تھے، مگر ان کی نمازوں کے متعلق ارشاد باری ملاحظہ ہو، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقین کا پتہ لگانا ہو تو فجر اور عشاء میں دیکھ لیا کریں، ان دونوں نمازوں میں وہ غیر حاضر ہوں گے۔ مسجد نبوی کے ایک حصے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ منافق وہاں بھی نماز پڑھتے تھے، ریاض الجنہ میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ منافق وہاں بھی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن چونکہ عدم عقیدت اور اطاعت نہ تھی، اس لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ میرے 2 مربی ہیں، مخدومنا حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالی، اور مخدومنا حضرت مولانا سید تاج محمود صاحب امروٹی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میری بیعت کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ میں نے کبھی ان کو تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ شیخ کامل اور طالب صادق کا دل راہ بدل راہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی قلبی توجہات کے ذریعے، اپنے باطن کے ذریعے اپنے افروزات کو اپنے مریدین میں منتقل کرتے ہیں۔ ان کی جوتوں کی خاک سے بہت کچھ ملا، اس لیے میرے دل میں ان کی بے حد قدر ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو توجہ دلانا اور آپ کا فرض ہے عمل کرنا۔ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، لیکن اس کے لیے کامل کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اگر ان سے شفا ہو گئی تو قبر بہشت کا باغ بن جائے گی، ورنہ جہنم کا گڑھا ہوگی۔ ان بیماریوں میں سے ایک کبر ہے۔ کبر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوگا وہ بہشت میں نہ جائے گا۔ کبر کا معنی یہی ہے تو کبر کفر کے درجے میں ہے، کبر جو کفر کے درجے میں ہے۔ حق بات کا انکار کرنا، بطل الحق و غمت الناس غالبا، کہ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ یہ کبر کفر کے درجے میں ہے۔ اگر کافر
غافل نہ ہو، مسلمان ہو، روحانی بیماری ہو، اس میں بھی مواخذے کا اندیشہ ہے لگ رہا۔ صحابہ کرام کے دریافہ کرنے پر فرمایا کہ حق کا انکار اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا یہ کبر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں کبر نکل جاتا ہے، وہ ہستی مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انانیت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام کے اندر نہ رہی، انانیت نہ رہی۔ ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ملاحظہ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ ہستی پناہ ہو چکی ہے اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں؟ حضرت مجدد عرب سائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کافر، فرنگ، ملحد اور زندیق کو ہر کافر، فرنگ، ملحد اور زندیق کو انسان اپنے سے بدرجہ بہتر سمجھے، یہ ان کا حال ہے۔ ان کی ہستی پناہ تھی اپنا، کیا معلوم ہر کافر، فرنگ، ملحد اور زندیق کو انسان اپنے سے بدرجہ بہتر سمجھے، کیا معلوم ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ہمیں اپنے خاتمے کا علم نہیں ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ ہمارے بڑے بڑے حضرات بھی جب بھی ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں، خاص طور پر دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی سبق میں حدیث شریف کر رہا تھا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جو کسی کی اقتداء کرنا چاہے، پیروی کرنا چاہے، ان حضرات کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، جو زندہ لوگ ہیں ان کے اوپر فتنے سے امن نہیں ہے، یا کسی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ یہ ان کا حال ہے، ان کی ہستی پناہ تھی۔ اس قسم کے اللہ والوں کی بندوں کی صحبت میں ہستی پناہ ہوتی ہے۔ صدقے میں تیری ساقی، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے، خاک بے جان کر دے۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، کہ انا بھی ہو اور اللہ بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ انا مٹتی ہے تو رنگ چڑھتا ہے، آنچ از دل میخ ہے، آنچ از دل میخ عزت بر دل میرے ظلم، آنچ از دل میں خیزل بر دل میرے ظلم۔ ایک دفعہ نواب بہاولپور نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ کئی مقامات سے دعوت نامے آئے۔ میرے دادا پیر حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دعوت نامہ تو نہ آیا، مگر وزیر صاحب خود ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا، وزیر صاحب
فقیر خود بہاولپور چلے گا، اونٹ پر اپنی دیگ لاد کر لے جائے گا، فقیر خود بہاولپور چلے گا، اونٹ پر اپنی دیگ لاد کر لے جائے گا، جو رزق اللہ دے گا اس میں سے سب کھائیں گے، نواب صاحب کی دعوت نہ کھائیں گے۔ پھر فقیر نواب صاحب سے جو کہے گا وہ کانوں سے گزر کر نواب صاحب کے دل پر پڑے گا، نواب صاحب کی آنکھیں پھر نواب صاحب کی آنکھیں کھلیں گی، پھر وہ آپ سے ریاست کا حساب لیں گے اور آپ ان کو زہر دے کر مار دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہو تو بندہ حاضر ہے۔ وزیر صاحب نے ہاتھ جوڑے اور کہا ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے، میں نے صرف ایک روحانی بیماری کا ذکر کیا ہے، ورنہ روحانی بیماریاں بے شمار۔ نفس مایا کم تر از فرعون نیس، لے کے اوڑا اون مارا اون نیس۔ بعض اوقات گری میں لال ہوتے ہیں، خاک ساران جہاں را بحقارت منگر، سوچے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ اس قسم کے لوگ اس قسم کے لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ روحانی بیماریاں صحبت کے بغیر نہیں نکلتی۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی نظیر نہ تب تھی نہ اب ہے۔ ایک دفعہ ایک انسپکٹر پولیس آپ کے یہاں آیا اور کی کہ حضرت کپتان پولیس انگریز کے زمانے میں حضرت کپتان پولیس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی سواری کا گھوڑا قیمتاً مجھے دے دیں۔ فرمانے لگے تمہیں خدا کی قسم ہے جس طرح ان کا پیغام مجھ کو دیا ہے اسی طرح میرا پیغام بھی ان کو پہنچا دینا ہے۔ میں نے یہ گھوڑے جہاد کے لیے رکھے ہیں اور جہاد انگریزوں سے کروں گا۔ میں نے یہ گھوڑے جہاد کیے رکھے ہیں اور جہاد انگریزوں سے کروں گا۔ تم گھوڑے مانگتے ہو، میں تم کو اپنا اور گھوڑوں کا پیشاب آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تم کو اپنا اور گھوڑوں کا پیشاب آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود جب کبھی خاص بات فرمانی ہوتی تو فرماتے ان گنہگار آنکھوں نے یہ دیکھا ہے۔ اللہ پاک کے نام کی برکت سے پیدا شدہ جرت جو فقط کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، اور یہ اللہ پاک کے نام کی باطنی برکت جو کاملین کے صحبت کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ آمین آمین۔